اور میں آپ کو کم از کم 600 سال بعد کی بات سنا رہے ہیں. حضور کی تو شان ہی براء البراء ہے. حضرت یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں محبوب الہی ہوئے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. حضرت یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں نا کھڑے تھے اور یہ آدھا پاؤں رکھتے تھے، صرف آدھا، سارا نہیں، آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا. آپ نے بار بار اس عمل کو کیا. اب سارے درویش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب الہی کر کیا رہے ہیں. آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، استغراق کا غلبہ تھا. حضرت اسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خواجہ صاحب کو، اے حضور یہ آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد. جب کیفیت میں تبدیلی آئی نا، جذب کم ہوا، آپ بیٹھے جا کر تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، یہ کیا ہے. ذرا سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، آدھا قدم عرش الہی بن رہا ہے. تو تصور کرے پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. کہ یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بہ دن، ہم دن بہ دن پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بھائی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بھائی، تیری چشم عالم سے وہ چھپے ہیں لیکن تو ان کی چشم عالم سے نہیں چھپا ہوا. چلو میں آپ کو بات تھوڑی اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کو پردہ اٹھ جائے، شاید کو حجاب اٹھ جائے. حضرت میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو سیالکوٹ واپس لے کے جا رہا ہوں، اپنے شہر میں. حضرت میرے سیالکوٹ میں اللہ کا شکر ہے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گزرا ہے. لیکن جن کا میں نے زمانہ پایا میں ان میں سے 2 کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک تو وہ ہیں جن کو سب نے نہیں مانا، ہاں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. ایک وہ ہیں جن کو سب نہیں مانا. جن کو سب نے مانا وہ ہے رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. جن کو سب نے نہیں مانا، متضاد رہے، وہ کیا تھے؟ سائیں منا. اگر میں سائیں مننے کی سناتا ہوں پھر شاید کسی کا پردہ اٹھ جائے. اگر ان کے سائیں مننے کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. یہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں، صرف نحو کی کچھ ابتدائی کتب. ایک دن بیٹھے نا درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی. کہتے یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا میرے سارے پردے اٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہو کے کتے جانا جی؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے. تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے، چلو پھر میرے نال ذرا کو سانو تقریر سناؤ. کہتے میں چل دیا. کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے، چائنا چوک کراس کیا، بونکن والا پہ آ گیا. جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر سائیں مننے پہ پڑی اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی. گاڑی رکی نہیں، گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کہتے گاڑی آگے گزر گئی، حکیم صاحب آستانہ مبارک پہ آگے. میں جلدی سے اترا، میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور. تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو، ہم جاندے ہیں سائیں مننے نو 3 خربوزے دے جاؤ. پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3. پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں، جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا. کہتے ساتھ ہی منڈی تھی میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4، 3 خربوزے تول کے دے. اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے؟ اب دکاندار بھی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے. 2.25 کلو، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، 3.25 کلو میں پیسے لوں اس سے. جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے نکال رہا ہے، نکال رہا ہے ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے نکال. میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو، تو چوتھا بھی پا. کہتے اس نے 4 خربوزے کیے، میں نے پیسے دیے، میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا. کہتے میں نے جا کر سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات حکیم صاحب والی. کہتے ہیں اوئے جو کو خربوزے، میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا. کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا، لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے. کہتے پتہ اس نے کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا پھر انہیں 3 نہیں بھیجے نے، چوتھا تو نہیں میرا. اللہ
اور بھائی جن کے سائیں مننے کا یہ حال ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار، کدھر ٹر پے ہو تم، یقین کرو یار، بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن با دن، ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں، یقین کرو حضرت۔ ہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والا۔ ہاں اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہوئے، نہیں حضرت، بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے حضرت۔ یہ کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھیں نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بھی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ بھی ہے، یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت۔ ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی حضرت، آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے۔ جب مرید ہوئے نا تو سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، شاہ جی کو حاضری کیتا جے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے، فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت، خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں، جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آگے یہی نعرے لگاتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں۔ جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی، تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا۔ اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت، اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے نا۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو، جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو۔ پھر تو دنیا کی حضرت وکھری ہوتی ہے، ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے ایسی کیف و مستی تاری ہوئی، سلام کہنا نہیں یاد رہا۔ جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت، تب تو قافلے جاتے تھے۔ جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، سلام ہی نہیں کہا۔ انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے واپس اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، روزہ مبارک سے جواب آیا اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ ہائے ہائے، کو سارے ماری طرح کے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے پیر بدعتی کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے، جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ علماء سو تھے نا اس وقت، انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا، سید پاک تھے اور آپ کی امت میں سے بھی تھے، تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر، ایک دو دن ریسٹ کیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی، تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی ہو۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی ہو۔ پھر میرا سلام آکھیا سی؟ جی ہو۔ پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ، اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ بدعتی خذف کر دیا، کاٹ دیا درمیان میں سے۔ عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا، تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔
हाँ हजरत, न समझियो को सारे मेरे हार दे हुए। बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीने ही होते थे हजरत। चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया। इकबाल कहता है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कर एडा घाटे का सौदा पुत्र, वक्त जाया ना करो हजरत। हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कित्थों दे जावां।